تین چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں، تین چیزیں انسان کو اعلیٰ بنا دیتی ہیں۔ یہ تین چیزیں اپنانے والا شخص دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ پہلی چیز تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا انسان کا نصیب پلٹ کے رکھ دیتی ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو، دکھوں کے مارے جاگ رہا ہو، پھر وہ کیسے اس بندے کو تڑپتا ہوا اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ اور جو اپنی نیند قربان کر کے، اپنا سکون قربان کر کے، آرام قربان کر کے اس رب کعبہ سے کچھ طلب کرنے آئے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسے خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا خوب فرمایا تھا۔ فرمایا جو ہاتھ تہجد کے وقت اٹھائے جاتے ہوں وہ کبھی ٹھکرائے نہیں جاتے، جو حرف تہجد کے وقت منہ سے ادا ہو جائیں وہ رد نہیں کیے جاتے، جو تہجد کے وقت مانگ لیا جائے وہ مانگ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ جوانوں، دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جو تمہیں رات بھر جگائے رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ رب العزت کے روبرو لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے، دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے میری روح کو آزاد کر دیا ہو۔ تہجد تو پھر ہے ہی رب کائنات سے محبت کا اظہار، ایسی محبت جس کے لیے نہ پرہیزگار ہونا لازمی ہے نہ گنہگار، یہ تو عطا ربی ہے اور یہ تو میرے کریم رب کی عطا ہے، جسے چاہے اپنے لیے منتخب کر لے، جسے چاہے اپنا محبوب بنا کے اسے اپنے قرب سے نواز دے۔ میاں یہاں تو بس نیت دیکھی جاتی ہے پھر نواز دیا جاتا ہے۔ جوانوں، بے شک اللہ بڑا ہی قدردان ہے ان آنسوؤں کا جو صرف اس کے لیے بہائے گئے ہوں۔ جوانوں، خدارا تم بھی اللہ سے بس اللہ کو مانگا کرو، اللہ سے دنیا نہ مانگا کرو، اللہ سے دنیا کی دولت نہ مانگا کرو، اللہ سے کرسی نہ مانگا کرو، اللہ سے پیسہ نہ مانگا کرو، اللہ سے امیری نہ مانگا کرو، اللہ سے بس اللہ کو ہی مانگا کرو۔ سنو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا، اور جان رکھو اس رب کائنات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ تو مختار کل کائنات ہے، اس کریم رب کے ایک اشارے سے مقدر بدلتے نظر آتے ہیں۔ جوانوں، اس کے ایک کن سے ہزاروں تڑپتے ہوئے قرار پاتے ہیں، وہ تو زمین کا بھی نور، وہ تو آسمان کا بھی نور، اللہ نور السماوات والارض، تو پھر تم اس کی رحمت سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو؟ نا امیدی اور مایوسی تو کفر ہے، اور جو کفر کرے اسے پھر کسی بھی چیز سے سکون کیسے مل سکتا ہے بھلا؟ تم لوگ اپنے کریم رب سے دعا کرو، رو رو کر بھی، چپ کے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگ ساری دنیا چھوڑ کر اپنے کریم رب کے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا تین چیزیں اپنانے والا شخص دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تین چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز تہجد کی نماز، دوسری چیز سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے دکھ بڑھ جائیں، تمہاری پریشانیاں بڑھ جائیں، تمہاری تکلیفیں بڑھ جائیں، تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھتے رہنا، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ باکمال بنانے کی پہلی چیز تہجد کی نماز، دوسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا، تیسری چیز ماں کی دعا۔ جب ماں دعا کرتی ہے تو دنیا کے سارے غم، دنیا کے سارے دکھ، دنیا کی ساری پریشانیاں آسانیوں میں بدلتی نظر آتی، دنیا کے سارے غم خوشیوں میں بدلتے نظر آتی جب بوڑھی ماں بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، مجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، الحمدللہ میری ماں بھی زندہ ہے، میرا باپ بھی زندہ ہے۔ اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کر کے، اپنے بوڑھے باپ کی نوکری کر کے، بوڑھے والدین کی نوکری کر کے، ان کی خدمت کر کے ان سے دعا لو۔ والدین کی دعا قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ تو جوانوں، تین چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں۔
تین چیزیں انسان کو اعلیٰ بنا دیتی ہیں. یہ تین چیزیں اپنانے والا شخص دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. پہلی چیز تہجد کی نماز، دوسری چیز درود شریف، تیسری چیز بوڑھے والدین کی دعا. یہ تین چیزیں اپنا لو، خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے. انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں. انہی لمحوں میں جوانوں اپنے بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو. انہی لمحوں میں بوڑھے والدین کی خدمت کر لو، بوڑھے والدین کا سہارا بن لو. انہی لمحوں میں بوڑھے والدین سے دعائیں لے لو. انہی لمحوں میں آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر ہزاروں بار، لاکھوں بار، کروڑوں بار زندگی میں درود شریف کے نذرانے بھیج لو. انہی لمحوں میں فجر پڑھ لو، انہی لمحوں میں ظہر پڑھ لو، انہی لمحوں میں عصر مغرب عشاء پڑھ لو. انہی لمحوں میں تہجد کی نماز ادا کر کے باکمال انسان بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ. اور معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے. جو اونٹ ہے نا، اونٹ یہ رات کے دوسرے پہر کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا. کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جتنا بھی تیرا شکر ادا کروں کم ہے کہ تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا. اور رات کے دوسرے پہر گدھا اپنے مالک کے سامنے شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا. جوانوں توجہ، جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو کتا میرے رب کے سامنے شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا. اب اونٹ کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا. گدھا کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا. کتا کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا. اب جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب تم نرم نرم بستروں پر مزے کی نیند سو رہے ہوتے ہو، آرام کی نیند سو رہے ہوتے ہو، خوابوں کی دنیا میں الجھے ہوئے ہوتے ہو، اس وقت خنزیر مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے لیکن تو نے مجھے بے نمازی انسان نہیں بنایا. آئے ہائے مالک، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا ہے لیکن بے نمازی انسان نہیں بنایا. شکر ہے میں خنزیر تو ہوں، ان انسانوں جیسا نہیں ہوں جو قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، نمرود کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بے نمازیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں.